السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن 815 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 23 پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحًا، نوح کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، فقال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پھر تم نہیں ڈرتے؟ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ آج کے سبق میں، اس سے پہلے توحید کے متعلق، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے تعلق سے بیان ہوا۔ اب اللہ رب الرحمن اپنے پیغمبروں میں جناب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے اور اللہ رب العالمین کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اور جناب حضرت ادریس علیہ السلام، یہ تمام پیغمبر گزر چکے۔ جناب آدم اور حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی، اور سب سے پہلے رسول جناب حضرت نوح علیہ السلام، بڑے ہی جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت، بابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول کے مطابق، اور اہل کتاب کی تاریخ مطابق حضرت نوح کی ولادت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان، نوح کی ولادت اور آدم کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق صحیح ابن حبان میں پیارے نبی علیہ السلام سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا،
اور اگر اس قرن سے مراد صدی ہو تو پھر آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ تھا، یعنی 1000 سال کا فاصلہ۔ اس سے پہلے سارے لوگ لا الہ الا اللہ پر تھے، توحید کے اوپر موجود تھے، اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ شرک اور کفر کی ابتدا ہوئی اور شروعات ہوئی، اور اللہ رب الرحمن نے حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ رب الرحمن نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کافروں اور مشرکوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیچھے کی آیت میں کشتی پر سوار ہونا بیان ہوا کہ تم کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے اللہ کی رہنمائی میں کشتی بنائی، یعنی کشتی کے موجد وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ رب رحمان کے حکم اور اللہ رب رحمان کی سکھائی اور رہنمائی میں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، اور پھر اللہ رب رحمان نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی میں ان سوار ہونے والوں کو سیلاب سے اور عذاب سے اور بارش سے اور حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں آنے والے اس سونامی سے اللہ نے ایمان والوں کو اور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے واقعات اور ان کی قوم کے واقعات کے حوالے سے قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا۔ ان میں سورۃ الاعراف، سورۃ یونس، بنی اسرائیل، سورۃ الانبیاء اور اسی طرح دیگر مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کے قوم کے حوالے سے بیان فرمایا۔ یہاں پیغمبروں کے واقعات کو بیان کرنے سے مقصود کیا ہے؟ کافروں کو ڈرایا جائے، اے کافروں اپنے کفر سے اور شرک سے اور ظلم و بربریت اور دہشت گردی سے باز آ جاؤ، ورنہ دیکھ لو حشر، اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم میں کافروں اور مشرکوں اور بے ایمانوں کو کیسے ہلاک کیا۔ یعنی اللہ نے بطور عبرت یہ بیان فرمایا کہ عقل مند عبرت حاصل کر لیں، کفر اور شرک کو چھوڑ دیں، تو سعادت مند اور نیک روحوں نے عبرت حاصل کر لی، بدبختوں نے عبرت نہ پائی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور پیغمبروں کے واقعات کو بیان کرنا اللہ رب الرحمن کا جناب نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینا اور اہل ایمان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حالات جتنے ہی برے، حالات جتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہوں، کامیاب تم نے ہونا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم نہیں ہونا ہے، لیکن اس کامیابی کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا، اور پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، نبی رسول مبعوث فرمائے، اللہ نے ان تمام کو اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف قریشیوں ہاشمیوں کے لیے نہیں، ہاں جی، وہ صرف اہل مکہ یا اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعاً، ہاں جی،
اللہ نے انہیں تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب اللہ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ کہ قوموں کی تربیت کریں، اگر وہ قوم ایماندار ہے تو نیک اعمال پر اسے ترغیب دیں، یہ ہے نبی کا کام۔ اور اگر قوم بے ایمان ہو چکی ہے تو رسول کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلائے۔ اور سب سے پہلے یہ ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذمہ لگائی۔ آدم علیہ السلام کے وقت، شیس علیہ السلام کے وقت، ادریس علیہ السلام کے وقت لوگ ایمان پر تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک اور کفر کی شروعات ہوئی، لوگوں نے جھوٹے خدا بنا لیے، اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا کر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان عبادت گزاروں کی تصویریں بنا لی گئیں، پھر ان کے مجسمے بنا لیے گئے، اور پھر ان بزرگوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ شیطان نے پہلے تصویر سازی کا اور مجسمہ سازی کا کام کروایا۔ جب تصویر اور مجسمہ سازی ہو گئی، شیطان نے ان بدبختوں کو ان بزرگوں کی پوجا پاٹ پر لگا دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی اس بت پوجا اور مردہ پوجا اور بزرگ پوجا کرنے والی قوم کو لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ بھی نہیں، ایک مہینہ بھی نہیں، ایک سال بھی نہیں، ایک صدی بھی نہیں، 950 سال۔ لیکن وہ کافر اور بدبخت قوم ود اور سوا، مردوں اور بزرگوں کی پوجا کرنے سے باز نہ آئی، بلکہ پیغمبر کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور کوششیں کیں۔ ہاں جی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہ تھکے، نہ جھکے، نہ بکے، کیونکہ پیغمبر تھے، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی تو اب ڈیوٹی تو پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ جب تک جان میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، سینے میں دل ہے، پھیپھڑوں میں ہوا ہے، اب تو ڈیوٹی ہو گئی، نوکری لگ گئی، اب تو نوکری کرنی ہی کرنی ہے۔ اور پیغمبروں کی نوکری کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی اس معبود برحق کی عبادت کی دعوت دینا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی اس مردہ پوجا، بزرگ پوجا کرنے والی قوم سے کہا، عبادت کرو اللہ اکیلے وحدہ لا شریک معبود برحق کی۔ ہاں جی، کس کی عبادت کرنی ہے؟ ایک اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تو پہلے کیا حکم دیا؟ اعبد اللہ، عبادت کرو، اللہ کی کرو۔ ہاں جی، اور وہ عبادت ایسی ہو کہ اس میں کسی اور کو سانجھے دار اور حصے دار نہیں بنانا۔ اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ اور دوسروں کی عبادت کیوں نہیں کرنی؟ کہ وہ معبود ہے ہی نہیں، وہ تو فقط گھڑنتو ہیں، وہ تو من گھڑنت معاملہ ہے، وہ تو تمہارا اپنا شروع کیا ہوا ہے۔ نہ اللہ نے مردوں اور بزرگوں کی پوجا کا کہا، نہ ان بزرگوں نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پوج لینا۔ جی، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پوج لینا یا اللہ کی پوجا میں ہمیں شامل کر لینا۔ اس لیے قرآن مجید نے کافروں اور مشرکوں کو کیا کہنے کو کہا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ یا تو یہ کہو کہ آدم جی نے، شیس جی نے، ادریس نے علیہ السلام یا ان ود سوا نے ہمیں کہا ہو کہ ہمیں پوجو، اللہ کو چھوڑ دو، یا اللہ کو بھی پوجو اور اللہ کے ساتھ ہماری پوجا بھی کرو۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ ہاں جی، کیوں کرنی ہے اللہ کی عبادت؟ کہ وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔
جو تم نے بنا رکھے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود عابدین عبادت کرنے والے تھے، تو وہ معبود نہیں ہے، وہ تو خود عابد تھے، وہ معبود نہیں ہے کیونکہ وہ خالق نہیں مخلوق تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، گرمی میں، سردی میں، بہار میں، سبحان اللہ، اکیلے میں، جماعت میں، گروپ میں، بیٹھک میں، تنہائی میں، بازار میں، ہر جگہ ایک ایک کے پاس گئے، ایک ایک کے پاس پہنچے، اللہ کی عبادت کرو، اور جو مردہ پوجا اور بزرگ پوجا، ود سوا پوجا تم نے شروع کر رکھی ہے نا، اسے چھوڑ دو۔ لیکن وہ ایسی ظالم قوم تھی، کہنے لگے سردار لوگ، لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے بزرگوں کی پوجا کو نہیں چھوڑنا۔ پیغمبر نے دعوت دی اور لگاتار کنٹینیو دعوت دی، مگر وہ ظالم ٹس سے مس نہ ہوئے، الا یہ کہ چند مومنین، مسلمین، مومنات، مسلمات اسلام لائے، ایمان لائے، توحید پر آئے، پھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، بالآخر اللہ سے کیا کہا؟ کافروں اور مشرکوں پر بد دعا کر دی۔ کیا بد دعا کر دی؟ کہ ان کو ان کی نسلوں سمیت ہی تباہ کر دے، ہلاک کر دے۔ اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول بھی کر لیا، جیسا کہ سورۃ نوح پارہ نمبر 29 میں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کیا دعوت لے کر آئے؟ میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اس کے عذاب کا ڈر اور خوف تمہیں کوئی نہیں رہا؟ پیدا کرنے والا وہ، خالق وہ، رازق وہ، الرزاق وہ، مالک وہ، زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، اور تم اسے چھوڑ کر بزرگوں اور مردوں اور قبروں اور تصویروں اور مجسموں کو پوجنے لگ گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ود سوا نامی بزرگوں کو پوجتی تھی، اب یہ بزرگ مر گئے، ان کی قبروں کو پوجا، تصویریں بنا کر، مجسمے اور مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو تمام انبیاء کی یہ دعوت رہی، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کا یہ آغاز ان کافروں اور مشرکوں کو حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا۔ جواب میں قوم نے کیا کچھ کہا وہ سورۃ نوح کے اندر بنی اسرائیل، انبیاء، یونس، آراف قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہاں جی، نوح علیہ السلام کی دعوت آج بھی مشرکوں کے لیے ہے، اور یہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، کنٹینیو ہوئی، چلتی 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 جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوئی۔ اب پیارے نبی علیہ السلام کی آمد پر اللہ نے انبیاء اور رسل علیہ السلام کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب انبیاء نہیں آئیں گے، لیکن علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام اللہ نے حضرت نوح کے ذمے لگایا، جو نوکری اور ڈیوٹی اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اب وہی نوکری اور وہی ڈیوٹی انبیاء اور رسل علیہ السلام کے وارثوں علماء کرام کے ذمے ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، پھیپھڑوں میں ہوا ہے، سینے میں دل کی دھڑکن موجود ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کا کام کرتے چلے جانا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، بیوی بیوہ ہوتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں۔ بڑے خوشمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کتاب و سنت کے حاملین انبیاء رسل علیہ السلام کے وارثین کہ جن کے ذمے اللہ نے وہ کام لگا دیا جو کام حضرت نوح اور حضرت ابراہیم
اور حضرت موسیٰ اور حضرت محمد کے ذمے لگایا صلی اللہ تعالی علیہم وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔